نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الحبیب الکریم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم، اس کے احسان، اس کی مہربانی، شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم کے صدقے اور اپنے پیر و مرشد کی خوبصورت تربیت کی بدولت ایک دفعہ پھر شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت محفل پاک میں ہم سب اکٹھے ہیں۔ اور اس محفل پاک میں جیسے پہلے بیان ہو چکا کہ جو بھی آتا ہے وہ ادھر سے لے کے جاتا ہے، اس محفل پاک کو کوئی دے نہیں سکتا۔ مختصر وقت ہے، صرف 2-3 منٹ میں اپنی حاضری جناب قبلہ خطیب صاحب بہت خوبصورتی سے بیان فرما رہے تھے، بس 2-3 منٹ کے لیے حاضری لگواؤں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور عیدگاہ کا جو مشن ہے، عیدگاہ شریف سے جو بھی منسلک ہوتا ہے، اور ہمارے پیر و مرشد کچھ دن قبل UK کی سرزمین پر موجود تھے، اور صرف عیدگاہ شریف کا ایک ہی مشن ہے جو حضور علی ہمارے پیر و مرشد ادھر بھی لے کے آتے ہیں اور پوری دنیا میں آپ تشریف لے جاتے ہیں، صرف اسی خاطر کہ امتی کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے، امتی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وفادار ہو جائے۔ اور ہمیں جیسے قرآن کریم میں بھی فرمایا گیا، قرآن کریم میں بھی ارشاد ہوتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان عطر سے بھی بیان جاری ہوتے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور جس نے بھی کسی ایک کی پیروی کی وہ راہ ہدایت کو پا گیا۔ اب ہم جب اپنے صحابہ، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی طرف جانب دیکھتے ہیں تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے لیں اور چلتے آئیں، صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو ان کی زندگیوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ان کے لیے ان کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب کچھ تھے۔ انہوں نے جہاں بھی جب بھی پکارا اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو پکارا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے فریاد کیا، جس نے عرض کیا کہ آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے یہی لکھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور ہو اور میری آنکھیں ہوں، صرف یہی نکلا۔ اور غار ثور اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ وہ 3 راتیں جس کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا مقابلہ کوئی رات، کوئی عمل، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ 3 راتوں میں سے ایک رات جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزاری ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جائے تو آپ اس طرح غرق اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ میرا غلام عمر وہ جہاں سے گزر جاتا ہے اس کے پیچھے شیطان بھی اس کے پیچھے آنے کی جرات نہیں کرتا، اس قدر سے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں فنا۔ اور پھر چلتے آئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب صلح حدیبیہ کا واقعہ آتا ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں تشریف لے جاتے ہیں اور کفار مکہ کہتے ہیں کہ اے عثمان آپ کو اجازت ہے آپ طواف کر لیں، آپ کو اجازت ہے آپ طواف کر لیں، مگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس طرح وہ بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ سے صحن حرم سے واپس مڑ جاتے ہیں اور طواف نہیں کرتے، اللہ کے گھر کا طواف اس لیے نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ جب تک میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام طواف نہیں کریں گے میں نہیں کروں گا۔ چلتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات کہ نماز عصر جا رہی ہے، مگر کیا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سر انور آپ کی گود میں ہے اور آپ کی نظریں اور توجہ اسی طرف مرکوز ہیں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، اور خوشی کے مارے اس حوالے سے کہ خوشی کے مارے آنسو بھی نکل رہے ہیں کہ آج میں کتنا خوش قسمت ہوں، آج تو میری سب نمازیں ادا ہو گئی ہیں۔ صرف اسی طرح اگر میں چلتا ہوں تو آگے تک صحابہ کرام کی زندگیاں، اور آخری ایک حدیث پاک بیان کر کے موئے مبارک ہمارے سامنے موجود ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، تمام کتب نے اس کو نقل کیا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بال مبارک تراشتے تھے، آپ اپنے حجام سے اپنے بال مبارک حجام کے پاس چلے جاتے تھے تو صحابہ کرام، آپ بیان ہوتا ہے کہ صحابہ کرام آپ کے دائیں جانب بھی اور بائیں جانب بھی کھڑے ہو جاتے تھے، اور جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مائع مبارک گرتے تھے وہ اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتے تھے اور اس کو پھر محفوظ کر لیتے تھے، اور انہیں موئے مبارک ہمارے قریب ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکتوں سے نوازے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ بس اسی دعا کے ساتھ
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بس ایسا بنا دے جیسے ہمارے پیر و مرشد ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ ایک ہی رنگ ہم سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم بس سچی کھڑی اور سچی محبت اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کرنا شروع ہو جائیں۔